بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ون اسلام نیٹ ورک کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستوں، اسلامی تاریخ کے عظیم انسان، بے مثال حکمران، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی، امیر المؤمنین، خلیفہ ثانی، عدل و انصاف کے پیکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات اسلام کے لیے ایک عظیم نعمت رہی، اور آپ کے اسلام میں داخلے کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اس لیے آپ کو دعائے رسول بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے ذریعے کمزور مسلمانوں کو ایک حوصلہ ملا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بے مثال ساتھی اور ہمدرد نصیب ہوا۔ دوستوں، حضرت عمر کی عظمت اور شوکت کا رعب دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو تھا، اور بڑی بڑی سلطنتیں ان کے نام سے کانپتی تھیں۔ حضرت سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں عدل و انصاف کی بہترین مثال قائم فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تم عمر کا ذکر کیا کرو، کیونکہ جب تم عمر کو یاد کرو گے تو عدل و انصاف یاد آئے گا، اور عدل و انصاف کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے۔ ایک مرتبہ کیسر نے اپنا ایک قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ احوال کا جائزہ لے سکے۔ جب وہ مدینہ آیا تو اس کو کوئی شاہی محل نظر نہیں آیا۔ اس قاصد نے لوگوں سے معلوم کیا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، البتہ ہمارے امیر ہیں جو اس وقت مدینہ سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ وہ قاصد تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر آ گیا جہاں امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوپ کی گرمی میں سخت ریت پر آرام فرما رہے تھے۔ پسینہ آپ کی پیشانی سے ٹپک رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو سیدنا عمر کا جاہ و جلال اور رعب سے وہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا کہ اے عمر، واقعی تو عادل حکمران ہے، اس لیے تو آرام سے بغیر کسی پہرے اور حفاظتی انتظام کے تنہا خوف اور ڈر کے بغیر آرام کر رہا ہے، اور ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، اس لیے خوف و ہراس ان پر چھایا رہتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا دین حق ہے۔ میں اگر قاصد بن کر نہیں آتا تو مسلمان ہو جاتا، لیکن میں جا کر اسلام قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، اس کے باوجود آپ کی سادگی اور تقوی میں غیر معمولی اضافہ ہی ہوتا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے اور آپ کے جسم پر جو لباس تھا اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ آپ راتوں کو گلیوں میں گشت کرتے اور پریشان حالوں کی پریشانیوں سے واقف ہونے کے لیے چکر لگاتے۔ ایک رات آپ گشت کر رہے تھے کہ مدینہ کے 3 میل کے فاصلے پر مقام ہرا پہنچے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 2-3 بچے رو رہے ہیں۔ پاس جا کر حال پوچھا تو اس عورت نے کہا کہ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ان کو بہلانے کے لیے خالی ہانڈی چڑھا دی ہے۔ حضرت عمر اسی وقت مدینہ آئے، آٹا، گھی، گوشت اور کھجوریں لے کر نکلے۔ ساتھ آپ کا غلام اسلم بھی تھا۔ اس نے کہا کہ میں لیے چلتا ہوں، مجھے دے دیجئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے۔ پھر حضرت عمر نے خود ہی سامان اٹھایا اور اس عورت کے پاس آئے اور کھانا بنانے میں اس عورت کی مدد کی، اور اس وقت تک وہیں رہے جب تک بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا نہ کھا لیا۔ دوستوں، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادموں اور غلاموں کے ساتھ بھی بہترین سلوک فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی، اور کھانا ایسے بڑے برتن میں لایا گیا جس کو 4 آدمی اٹھا سکتے تھے۔ خادموں نے کھانا لا کر رکھ دیا اور واپس جانے لگے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا تم لوگ ہمارے ساتھ نہیں کھاؤ گے؟ تو ان خادموں نے کہا کہ نہیں، ہم بعد میں کھا لیں گے۔ یہ بات سن کر آپ سخت ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحم کرے، کیا یہ ابھی تک طبقات میں بٹے ہوئے ہیں؟ پھر خادم کو حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ، اور پھر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، مجھے تیرے راستے میں موت آئے اور تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شہر نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور اس کا عجیب انتظام فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مجوسی غلام
ابو لولو فیروز، اس نے اپنے مالک حضرت مغیرہ کی حضرت عمر سے شکایت کی کہ وہ مجھ سے زیادہ کرایہ طلب کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بے جا شکایت پر کوئی توجہ نہیں دی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر نماز کی امامت شروع ہی کی تھی کہ اسی مجوسی غلام نے انتقام لینے کی خاطر پہلی صف میں چھپ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس بدبخت نے موقع پاتے ہی ایک دو دھار تیز خنجر سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سنائی دی کہ مجھے کسی کتے نے قتل کر دیا یا کاٹ لیا ہے۔ وہ مجوسی غلام حملہ کرنے کے بعد پیچھے پلٹا اور بھاگتے ہوئے 13 نمازیوں پر حملہ کیا، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ اسی دوران ایک نمازی نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا، اور جب اس بدبخت غلام نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں تو اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ اس حملے میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ حضرت عمر نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابن عباس، معلوم کرو کہ مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ باہر گئے اور کچھ دیر بعد واپس آ کر بتایا کہ مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ابو لولو فیروز نے آپ پر حملہ کیا ہے۔ حملے کے بعد لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دینے لگے کہ حضور آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے زخم جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجور کی نبیذ پلائی گئی، لیکن وہ آپ کے پیٹ سے زخموں کے ذریعے باہر آ گئی۔ پھر دودھ پلایا گیا تو وہ بھی زخموں کے راستے پیٹ سے باہر نکل آیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہم میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکیں گے اور فیض یاب نہیں ہو سکیں گے۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی شہادت کا قصہ ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ دیکھ مجھ پر کتنا قرض ہے، اس کا حساب لگا۔ انہوں نے حساب لگا کر بتایا کہ 86,000 دینار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر عمر کے خاندان کے مال سے یہ قرض ادا ہو جائے تو ان سے مال لے کر میرا یہ قرضہ ادا کر دینا، ورنہ میری قوم بنو عدی بن کعب سے مانگنا۔ اگر ان کے مال سے میرا تمام قرضہ اتر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے قبیلے قریش سے مانگنا، ان کے بعد کسی اور سے نہ مانگنا اور میرا قرضہ ادا کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جا کر سلام کرو اور ان سے کہو کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حجرہ مبارک میں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ عمر بن خطاب کہنا اور اس کے ساتھ امیر المومنین نہ کہنا، کیونکہ میں آج امیر المومنین نہیں ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گئے تو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں۔ سلام کر کے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے اس جگہ پر دفن ہونے کی اپنے لیے نیت کی ہوئی تھی، لیکن میں آج حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دیتی ہوں۔ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو حضرت عمر نے کہا کہ تم کیا جواب لائے ہو؟ اس پر ان کے بیٹے نے فرمایا کہ انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا اس وقت میرے نزدیک اس سے زیادہ کوئی اہم چیز نہیں ہے۔ پھر فرمایا جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو اٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کے سامنے لے جانا اور پھر ان سے دوبارہ اجازت لینا، اگر وہ اجازت دیں تو مجھے وہاں دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے واپس آ کر مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت عمر کی شہادت کے وقت ان کی عمر 63 برس تھی۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل ون اسلام نیٹ ورک ہدایت کا نور کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔